الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندے کو شک ہے کہ آیا آج ماہ شعبان کی 30 تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، جسے فقہی اصطلاح میں یوم الشک بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسا بندہ شک والے دن کس نیت سے روزہ رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ انسان شک والے دن ماہ رمضان کی نیت سے روزہ ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایسا کرے گا تو حرام ہے اور روزہ بھی باطل ہوگا۔ تو شک والے دن انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو شعبان کا روزہ مستحب کی نیت سے رکھ لے، یا ماہ رمضان کی قضاء کی نیت سے روزہ رکھ لے، یا پھر اس نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی، نظر کی نیت سے روزہ رکھ لے۔ اگر وہ دن ماہ رمضان کا ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کا روزہ اس طرح نیت کرنے سے صحیح ہو جائے گا اور وہ ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض مومنین سے شک والے دن اس طرح نیت سننے کو بھی ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شعبان کی آخری تاریخ یعنی 30 شعبان ہے تو یہ ماہ شعبان کا مستحب روزہ ہوا، اور اگر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو ماہ رمضان کا واجب روزہ ہوا۔ اگر اس طرح کوئی نیت کرتا ہے تو آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی صاحب فرماتے ہیں تب بھی روزہ اس کا درست ہے۔ تو خلاصہ کلیہ قاعدہ یہ ہوا کہ شک والے دن صرف ماہ رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی مسئلہ کی ایک شاخ یہ بھی ہے، اور یہ اہم مسئلہ ہے، توجہ کیجئے گا، وہ یہ کہ ایک بندے نے شک والے دن اس حال میں صبح کی کہ اس نے روزے کی نیت نہیں کی اور اس کا روزہ رکھنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، کیونکہ شک والے دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اس نے روزہ کی نیت تو نہیں کی، لیکن اس نے دن میں ایسا کام بھی نہیں کیا کہ جو روزہ کو باطل کرتا ہو، یعنی جو مبطلات روزہ ہیں ان کو انجام نہیں دیا۔ اور دن کے وقت اسے معلوم ہو گیا کہ آج ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو یہاں دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے متوجہ ہو جائے کہ آج ماہ رمضان ہے تو اس صورت میں اس کے لیے واجب ہے کہ فوراً رمضان کے روزے کی نیت کر لے، تو بعد میں پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان ہے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ اگر اسے زوال کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان ہے تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر رجا کی نیت کرے روزے کی، اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی بجا لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔